اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا اگلا سبق جو ہے 7ویں کلاس کی گوہر کی کتاب ہے، اور اس میں اسلامیات 7ویں جماعت کے لیے جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں تعلیم و تعلم کے آداب، یعنی کہ ہم جب پڑھتے ہیں کچھ علم سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں، اس کے آداب کیا ہیں، اس کا کیا ادب ہونا چاہیے۔ جب آپ یہ سبق پڑھیں گے تو آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں تعلیم و تعلم کا مفہوم سمجھ آ جائے گا، مفہوم جان سکیں گے، علم دین کی فضیلت جان سکیں، حصول علم کے لیے سوالات پوچھنے اور سفر کی اہمیت سے آگاہ ہو سکیں۔ ہم لوگوں نے ہمیشہ نکلنا ہوتا ہے سفر کے لیے، علم کے لیے۔ تعلیم و تعلم کے آداب جان سکیں، آداب کیا ہیں یہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ استاد اور وسائل علم، یعنی کہ علم سیکھنے کے لیے کیا کیا چیزیں ضرورت ہوتی ہیں، کتاب، قلم، کاغذ، اسکول اور عملہ وغیرہ سے محبت اور ان کے احترام کی اہمیت جان سکیں۔ ہمارے بچے کیا کرتے ہیں، اکثر چھٹی کے بعد جا کے بستہ پھینک دیتے ہیں، حالانکہ اس بستے میں کتابیں بھی ہوتی ہیں، کاپی بھی ہوتی ہے، قلم بھی ہوتا ہے، کاغذ بھی ہوتا ہے، اللہ کے نام بھی ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ جو ہے آپ نے احترام کرنا ہے۔ استاد اور طلبہ کے چند حقوق و فرائض کا جائزہ لے سکیں۔ بحیثیت استاد کیا فرض ہے، کیا حق ہے، اور کیا طالب علم کے کیا حقوق ہیں اور کیا فرائض ہیں۔ بامقصد اور نافع علم کے حصول کی جدوجہد کر سکیں۔ جد و جہد کیا کہتے ہیں کہ کوشش کو کہتے ہیں، کہ آپ جو ہے علم نافع کیا ہوتا ہے، جو دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہو، آپ کی زندگی کے لیے بھی فائدہ مند ہو، اس کے لیے پھر آپ کوشش کر سکیں، قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں باادب طالب علم بن سکے۔ بہت ہی پیاری کتاب لکھی ہوئی ہے اور بہت ہی اچھا مضمون بھی ہے۔ ابھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تعلیم کا مطلب سکھانا اور تعلم کا مطلب سیکھنا ہے۔ تعلم کا مطلب ہے خود سیکھنا اور تعلیم کا مطلب ہے دوسروں کو سکھانا۔ استاد کو معلم اور طالب علم کو متعلم کہتے ہیں۔ وہ ایک عربی کا وہ بھی ہے، نظم بھی ہے، انت معلم، میں ایک معلم ہوں۔ تو معلم پڑھانے والے کو کہتے ہیں اور متعلم پڑھنے والے کو کہتے ہیں۔ علم سیکھنے کے لیے استاد اور طالب علموں کے درمیان جو سرگرمیاں ہوتی ہیں انہیں تعلیم و تعلم کہتے ہیں۔ اسلام میں تعلیم و تعلم کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا گیا۔ قرآن مجید و احادیث مبارکہ میں علم سیکھنے سکھانے کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ ترجمہ، تو علم والوں سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے کہ تعلیم حاصل کرو اور دوسروں سے سیکھو۔ کن سے سیکھو؟ جن کو آتا ہو۔ ہمیں اپنی زندگی کے تمام معاملات اپنے ان لوگوں سے سیکھنے چاہیے جن کو قرآن و سنت کا علم ہو، مفتیان حضرات، علماء حضرات، ان کو پتہ ہوتا ہے، تو ہم نے ان سے سیکھنا ہے۔ اور اسی طرح دنیاوی علم بھی ہم سیکھنے جائیں تو کسی ماہر کے پاس جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم ہے، تو علم والوں سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ علم ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پہچان اور اس کا ڈر حاصل ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ، اللہ سے اس کے بندوں میں سے ہی وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ سورہ فاتر کی۔ علم حاصل کرنے والے اور علم حاصل نہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کی نظر میں برابر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کے لیے بلند درجے رکھے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات بلند فرمائے گا جنہیں علم دیا گیا اور اس پہ انہوں نے عمل کیا، تو اس کو اللہ تعالیٰ بلند درجات دے گا۔ نبی اکرم حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد جگہوں پر علم حاصل کرنے کی ترغیب دی۔
علم دین حاصل کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے مشقتیں یعنی تکلیفیں برداشت کرنا، حصول علم کے لیے سفر کرنا اجر و ثواب کا باعث ہے۔ یعنی کہ جو کوئی چاہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ علم حاصل کرنا چاہیے، چاہے جتنی بھی مشکلات ہوں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کی فضیلتیں بیان فرمائی ہے۔ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس لیے جنت کا آسان فرما دیتے ہیں، اور فرشتے طالب علم کی خوشنودی کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ زمین و آسمان کی تمام مخلوق، سمندروں کی مچھلیاں تک پانی میں ان کی مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ علم حاصل کرنے والے کی فضیلت عبادت کرنے والے پر ایسی ہے جیسے کہ چودھویں کے خاندان کی تمام اداروں پر علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ سنن ابو داؤد جو حدیث کی ایک کتاب ہے مشہور، اس میں اسی طرح یہ لکھا ہوا ہے، ارشاد ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ جو بلائی دیکھتے ہیں انہیں دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ مسلم، یعنی کہ علم حاصل کرنا فضیلت والا کام ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام، تابعین و تبع تابعین کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے دیکھا ہے، اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دیکھا ہے ان کو تو صحابہ کہتے تھے، صحابہ کو جنہوں نے دیکھا ہے ان کو تابعین کہتے ہیں، اور تبع تابعین اس کے بعد ہوتے ہیں۔ کہ دور میں حضور علم کے لیے سفر کی بہت اہمیت تھی۔ علم حاصل کرنے کے لیے استاد کی خدمت میں حاضری دینا ضروری ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغائے رسالت میں حاضر ہو کر علم حاصل کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھائی تھے، اس کے باوجود حصول علم کے لیے بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہاء اور اولیاء کرام بھی علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز کے سفر کرتے۔ ایک تابعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو درداء سے صرف ایک حدیث سننے کے لیے مدینہ منورہ سے دمشق کا طویل سفر کیا۔ پرانے زمانے میں جب اونٹ ہوتے تھے یا تو گھوڑے ہوتے تھے، اس پہ سفر کرتے تھے، پھر بھی انہوں نے اتنا لمبا سفر ایک ملک سے دوسرے ملک چلے گئے، مدینہ منورہ سے دمشق۔ تو یہ علم کی خاطر جو ہے وہ سفر کرنے کی فضیلت۔ اسی طرح ایک اور روایت میں بھی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص کے پاس ایک حدیث آئی تو اس نے کہا کہ میں اس کے راوی سے ملنا چاہتا ہوں، یا جنہوں نے اس کو روایت کی ہے، راوی کہتے ہیں جو اس کو سنتا ہے اور پھر آگے بیان کرتا ہے، اس کو راوی کہتے ہیں۔ تو وہ چلا گیا، تو وہ جیل میں تھا، اس کو بند کرا، نظر بند جس کو کہتے ہیں، اپنے گھر میں اس کو بند کیا ہوا۔ تو وہ اس نے فقیر کا روپ دھار کر اس کے گھر پہ دستک دی۔ اس نے کہا بھائی کون ہو؟ اس نے چپکے سے بتایا کہ میں آپ سے اس حدیث کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں۔ اس نے کہا میں تو قید میں ہوں اور آس پاس سارے بادشاہ کے لوگ ہیں، وہ آپ کو پکڑ لیں گے۔ تو اس نے کہا میں روزانہ آؤں گا، تھوڑا تھوڑا بتایا کرو۔ پھر فقیر کے روپ میں وہ ادھر اس کے گھر کے گرد چکر لگاتا اور پھر وہاں پہ علم حاصل کرتا۔ دیکھیں کتنی مشکلات تھی ایک ایک حدیث سیکھنے کے لیے۔ علم کی فضیلت اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ سوال کرنا آدھا علم ہے۔ اب یہ آج کل بھی ہمارے پیرنٹنگ میں اسی کو کہتے ہیں، بچے کا حق ہے سوال کرنا۔ آپ اگر چھوٹے بھائی کو سوال پوچھنے دیں گے تو اس کا دماغ تیز ہو جائے گا۔ اسی طرح جو بھی سوال کرتا ہے، جو سوال کرے گا تو اس کو کچھ واپس جواب ملے گا، تو اس کو کچھ سمجھ آئے گی۔ سوال کرنا آدھا علم ہے۔ دین کا بہت بڑا حصہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے سوالات ہی کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو نہ صرف سوالات کی اجازت دیتے بلکہ سوال کرنے پر ان کی حوصلہ افزائی بھی فرماتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کر کے استاد سے سوال پوچھنے کے آداب بتائے۔ ہمیں چاہیے کہ سوال پوچھتے ہوئے درج ذیل باتوں کا خیال کریں۔ اب بطور طالب علم
آپ نے اگر اپنے استاد سے سوال کرنا ہے تو اس کا کیا ادب ہے، یہ ہے معلم کی بات کاٹ کر سوال نہ پوچھے۔ جب آپ کو استاد لیکچر دے رہا ہو، پڑھا رہا ہو، تو اس دوران آپ نے سوال نہیں پوچھنا بلکہ سوال اپنے پاس لکھ لینا ہے۔ سوال کا مقصد اپنی بڑائی ظاہر کرنا نہ ہو۔ بعض اوقات کچھ طلبہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو وہ چیز سمجھ آتی ہے لیکن وہ جان بوجھ کے استاد کو سوال کرتے ہیں تاکہ ان کو باقی لوگوں کو دکھا سکے کہ دیکھو یہ مجھے آتا ہے۔ بعض اوقات استاد کو کوئی چیز نہیں آتی تو وہ جان بوجھ کے استاد سے پوچھتے ہیں تاکہ استاد کی جو ہے وہاں پہ بے عزتی ہو جائے۔ یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ سوال پوچھتے ہوئے آداب کا خصوصی خیال رکھیں۔ اپنی آواز معلم صاحب کی آواز سے اونچی نہ کریں۔ علم کی فضیلت، اہمیت اور فضیلت سے واضح ہوتا ہے کہ تعلیم و تعلم ایک مقدس فریضہ ہے۔ اسلامی تعلیمات میں نہ صرف اس کے فضائل بیان کیے ہیں بلکہ جن آداب کا معلم و طالب علم کو خیال رکھنا چاہیے ان کو بھی بیان کیا ہے۔ اب آگے تعلیم و تعلم کے آداب کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پیش نظر رکھیں۔ کوئی کسی کو کوئی چیز سکھا رہا ہو تو اس کو سب سے بڑا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کو اس چیز کے ذریعے راضی کروں گا۔ درسگاہ اور اس میں موجود اشیاء کا احترام کریں۔ آپ کے اسکول میں، آپ کے مکتب میں، آپ کے مدرسے میں جو بھی چیز ہے ان کا آپ نے کیا کرنا ہے، خیال رکھنا ہے۔ کاپی، پینسل، پن، بستہ، پین لکھنا چاہیے، یہ تھوڑی سی مس پرنٹنگ ہوگی۔ کاپی، پینسل، پین، بستہ، کتابیں وغیرہ جو چیز علم حاصل کرنے میں معاون ہیں ان کا بھی احترام کرنا ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ معلم صاحب کا ادب و احترام کریں۔ دوران سبق مکمل توجہ معلم صاحب اور کتاب کی طرف رکھیں۔ ادھر ادھر دیکھنا، خیالات کو کدھر اور رکھنا یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ جو بات سمجھ نہ آئے آداب کا خیال رکھتے ہوئے معلم صاحب سے پوچھیں۔ بلا وجہ ناغہ نہ کریں۔ ناغہ چھٹی کو کہتے ہیں، چھٹی نہیں کرنی ہے بلا وجہ۔ دیا گیا کام وقت پر کریں۔ جو کام آپ کو ملتا ہے وہ روزانہ کریں گے تو مشکلات کوئی نہیں ہوگی۔ ہم جماعت ساتھیوں یعنی کلاس فیلو ساتھیوں کی علمی معاونت کریں۔ معاونت کہتے ہیں مدد کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ مدد کو۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں چاہیے کہ علم نافع حاصل کریں۔ علم نافع وہ ہے جس سے دنیا و آخرت میں سرخروئی حاصل کی جا سکے۔ اللہ تعالیٰ بھی علم نافع حاصل کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔